درباروں پر حملے کرتے ہیں، مسجدوں میں حملے کرتے ہیں، یہ اس دور کے خارجی ہیں، اس دور کے خارجی ہیں۔ اور خارجی کون ہوتے ہیں پتہ ہے؟ اپنی زبان سے بات نہیں کرتا۔ بخاری کی حدیث پیش کرتا ہوں، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت عمر خلیفہ ثانی کے بیٹے ہیں، ان کی بات کرتا ہوں۔ انہوں نے ان خارجیوں کے بارے میں کیا کہا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اس کائنات کے اندر جو سب سے بدترین مخلوق ہے وہ خارجیوں کی مخلوق ہے، وہ خارجی ہیں۔ شرار الخلق، سب سے بدترین بری مخلوق جو ہے، بڑے بڑے گناہگار ہیں لیکن انہیں بدترین نہیں کہا گیا۔ بدترین کون ہیں؟ جو خارجی ہیں۔ اور خارجیوں کی ایک نشانی جو حضرت عبداللہ بن عمر نے بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ قرآن پاک کی وہ آیات جو بتوں اور مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، قرآن پاک کی وہ آیات جو بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، جو مشرکین کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، وہ آیات اولیاء، انبیاء، صلحاء ان پر وہ جذبہ کرتے ہیں۔ ایک نشانی یہ ہے کہ جو آیات بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں نا، کفار و مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، وہ آیات اولیاء پر جذبہ کرتے ہیں، انبیاء پر جذبہ کرتے ہیں، ان کے مزاروں پر جذبہ کرتے ہیں۔ اور کوئی بھی عقل والا جس کا ذہن کام کر رہا ہو، جس کی عقل کام کر رہی ہو، اسے پتہ ہے کہ اس دور میں کون وہ لوگ ہیں جو اولیاء کی مخالفت کرتے ہیں، اور اولیاء کی قبروں کو وہ بت کدہ اور مشرک کدہ کہتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں جو شرک کدہ کہتے ہیں؟ اس سے کوئی بندہ ناواقف نہیں ہے۔ قرآن کی وہ آیات جو بتوں کے بارے میں، کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، وہ آیات اولیاء اللہ کے دوستوں کے بارے میں چسپاں کرتے ہیں۔ بھلا اللہ اپنے دوستوں کے بارے میں ایسی آیات نازل کرتا ہے؟ وہ تو اپنے دوستوں کے بارے میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی آیات نازل کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے ولی ہیں، نہ مجھے کوئی خوف اور غم ہے اور نہ ہی میرے دوستوں کو خوف اور غم ہے، نہ کوئی میرے دوستوں کو خوف اور غم ہے۔ اور اللہ کا حبیب ان اولیاء کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ کا حبیب بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے، نبی پاک فرماتے ہیں، صحابہ تشریف فرما ہیں، میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میرے صحابہ کل میدان حشر میں جب سارا مجمع اکٹھا ہوگا تو نور کے پہاڑ ہوں گے، نور کے پہاڑ ہوں گے، ان پر پہاڑوں پر نورانی چہرے، نورانی چہرے والے بیٹھے ہوں گے۔ ان کی حالت، ان کی شان کیا ہوگی کہ ان کے جسم بھی نورانی، ان کے چہرے بھی نورانی، اور ان کے چہروں پر جو لباس ہوگا، ان کے جسموں پر جو لباس ہوگا وہ بھی نورانی ہوگا، وہ بھی نورانی ہوگا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے، ایک صحابی عرابی بدو صحابی، وہ گھٹنوں کے بل کھڑا ہوا، اپنے زانوں پر ہاتھ مارا اور عرض کی، یا رسول اللہ صفہم لنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ان کی کوئی صفت بیان کیجئے۔ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو وہ لوگ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، ان کے چہرے، جسم، لباس نورانی ہوں گے، نہ وہ نبی ہوں گے اور نہ ہی وہ شہید ہوں گے۔ اور ان کی شان کیا ہے، ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے کہ انبیاء اور شہداء ان پر رش کریں گے،
अंबिया और शुहदा उन पर रश करेंगे। तो सहाबा ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन लोग होंगे? नबी पाक ने फरमाया, वो मेरी उम्मत के वली होंगे। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून की आयत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत फरमाई। अल्लाह अपने दोस्तों के बारे में यह कहता है, उन्हें ना कोई खौफ ना कोई गम। प्यारा महबूब यह कहता है कि उनके जिस्म भी नूरानी, और जिस मुकाम पर बैठे होंगे वो मुकामात भी, मिंबर भी, वो महल्लात भी, वो टीले भी नूरानी होंगे, उनका लिबास भी नूरानी होगा। और ये खारजी माशाल्लाह अच्छी बैंक करते बाकी, और ये खारजी वो आयात जो बुतों के बारे में नाज़िल हुई हैं, वो इन औलिया और अंबिया और उनके मराकज पर, उनके आस्थानों, उनकी कब्रों पर ये चस्पा करते हैं। ये शिरारुल खल्क, जो सबसे बदतरीन मखलूक है, उसके बारे में ये कहा जा रहा है। और बदतरीन मखलूक कौन सी है? वो है खारजी। और औलिया अल्लाह के मज़ारों पर हमले करने वाले इस दौर के खारजी हैं, इस दौर के खारजी हैं। इन औलिया के मज़ारों, इनकी कब्रों की बरकत क्या है? मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन की कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग होती है। हदीस पाक है ये, जन्नत के बागों में से एक बाग होती है। हम वैसे ही इन औलिया की कब्रों पर नहीं जाते, और ना ही हर कब्र पर हम जाते हैं। हम इसलिए जाते हैं कि ये जन्नत के बाग हैं, हमें यहां से जन्नत की खुशबुएं आती हैं। और फिर जो गली इनके मज़ारों की तरफ जाती है वो भी जन्नत की गली हो जाती है। वो बाबा फरीद की गली जो उनके मज़ार की तरफ जाती है वो भी जन्नती गली हो जाती है। और इनके वजूद की बरकत क्या है, कब्रों की बरकत क्या है? पढ़ें तफसीर मदारक जलालैन, और जो पाए की तफसीर हैं उनका मुताला कीजिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब आपका विसाल हुआ, 120 साल उम्र है, 120 साल उम्र है जब आपका विसाल हुआ है। तो विसाल जब हुआ तो मिस्र के लोग, उनका आपस में तनाजा शुरू हो गया, झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा किस बात पर, तनाजा किस बात पर हुआ? हर मोहल्ले वाले चाहते थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का मज़ार, उनकी कब्र हमारे मोहल्ले में बने। हर मोहल्ले वाले ये चाहते थे कि उनकी कब्र हमारे मोहल्ले में बने। क्यों बने? अगर कोई कब्र का फायदा नहीं, वो मर कर मिट्टी मिल चुके हैं, तो फिर वो तमन्ना क्यों कर रहे हैं? उन्हें पता था कि जहां यूसुफ की कब्र बनेगी वहां बहार आ जाएगी, वहां बहार आ जाएगी। हर मोहल्ले वाला ये तनाजा कर रहा है। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि आपस में झगड़ते हैं, तनाजा करते हैं कि यूसुफ की कब्र हमारे मोहल्ले में बने। तो लोगों ने कहा कि हम ऐसा करते हैं, झगड़ा खत्म करते हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र को दरियाए नील के किनारे पर जगह बनाते हैं। और जब दरियाए नील के किनारे पर बनाई गई, आपकी कब्र वहां बनाई गई, आपको वहां दफन किया गया, तो जिस किनारे पर, जिस तरफ पर आपकी कब्र मुबारक थी, वो किनारा हरा भरा, उस तरफ की खेतियां हरी भरी सरसब्दो शादाब, और दूसरी तरफ की खेतियां वो खुश्क हैं। तो दूसरी तरफ के लोगों ने झगड़ा किया कि हमारी तरफ दफन किया जाए, तो वहां से उन्हें उठाकर फिर दूसरी तरफ दफन किया गया। तो अब दूसरा कोना, दूसरा हिस्सा जो है उस दरिया का, उस नहरे नील का, वो हरा भरा, और जो पहला है वो खुश्क होने लगा। तो एक समझदार बंदा आया, उसने कहा ऐसा करते हैं, रहमत के
وجود کا ایک مرکز ہے، ہم سب اسے تقسیم کرتے ہیں، اور دریائے نیل کے اندر سنگ مرمر کا تابوت بنا کر اس مقام پر جہاں دریا تقسیم ہوتا تھا، مختلف جہتوں میں تقسیم ہوتا تھا، اس مرکز پر یوسف کے جسم کو رکھ دیا گیا۔ جہاں جہاں پانی جاتا تھا ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہوتا تھا۔ یوسف کے مزار کی برکت یہ ہے کہ جہاں یوسف کا مزار بنتا ہے، جہاں یوسف کی قبر بنتی ہے، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو جاتا ہے، ہر طرف بہار ہی بہار آ جاتی ہے۔ اور جو یوسف کا بھی نبی ہے اس کی قبر کی کوئی برکت نہیں ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کی کوئی برکت نہیں۔ مولوی روکتا ہے کہ وہاں نہ جاؤ کیونکہ اسے رحمت نہیں چاہیے، بے وقوف ہے۔ وہاں گنبد خضرا پر کیا لینے کے لیے جاتے ہو؟ حج کے دن ہے نا، روک رہے ہیں، بڑی بڑی داڑھیوں والے روک رہے ہیں، نہ 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 وہاں نہ جانا، صرف مکہ ہی میں رہنا، مکہ ہی میں رہنا۔ انہیں کیا پتا کہ وجود مصطفیٰ کی کیا برکت ہے، قبر مصطفیٰ کی کیا برکت ہے۔ قبر مصطفیٰ کی برکت، عزت، عظمت یہ ہے کہ قبر مصطفیٰ کعبے سے بھی افضل ہے، کعبے سے بھی افضل ہے۔ صرف کعبے سے ہی افضل نہیں، میرا ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے ساتھ جو مٹی لگی ہے وہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے، وہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ نہ صرف کعبے سے بلکہ عرش اعظم سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس کے ساتھ لگنے والی مٹی وہ افضل ہے۔ اگر یوسف کے مزار کی برکتیں ہیں تو جو یوسف کا بھی نبی ہے، وہ حسن والا یوسف جس کو حسن ملا ہے مصطفیٰ کے حسن کی خیرات کی وجہ سے، اور پھر اس مزار کی برکت کیا ہے، مزار مصطفیٰ کی برکت کیا ہے؟ توبہ قبول کرنے والا خدا ہے، توبہ قبول کرنے والا خدا ہے، لیکن اعلان کر رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ فرماتا ہے توبہ میں قبول کرتا ہوں لیکن میری مرضی، لیکن جب تم میرے مصطفیٰ کے پاس آ جاؤ گے، مصطفیٰ کی قبر پر آ جاؤ گے تو خدا کو اس حال میں پاؤ گے کہ تمہاری توبہ قبول کرنے والا ہے۔